یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش پیش آئے، جسمانی طور پر، مالی طور پر یا کسی اور اعتبار سے، اس پر آدمی صبر کرے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہونے کی بنیاد پر یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دے گا، جزا فضا نہ کرے، شکوہ اور شکایت کی زبان استعمال نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیہ سے فرمایا کہ اگر تمہاری طرف سے تمہاری بیماری پر صبر کا ایسا مظاہرہ ہوتا ہے تو تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب ایک خاص قسم کی بیماری پر صبر کرنے پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، تو دوسری جو بڑی بیماریاں ہیں جیسے کینسر کی بیماری ہے اور اسی طرح کی دوسری تکلیف دہ اور انتہائی موذی قسم کی بیماریاں ہیں، اگر وہ کسی کو لاحق ہوتی ہیں اور آدمی صبر کرتا ہے تو صبر کرنے کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ بدرجہ اولا اس کو جنت ملے، لیکن صبر بہرحال شرط ہے۔ تو یہ تو بنیادی مسئلہ ہو گیا اس روایت کو یہاں نقل کرنے سے متعلق۔ اب اس روایت کی بنیاد پر ایک بات ہمارے سامنے یہ ہے کہ یہ صحابیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے اس درخواست کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے نہیں دوسرے کو، تو یہ بات تو نص سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواستیں کی گئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانے کے سلسلے میں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر دوسروں سے دعا کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے؟ تو بعض علماء نے یہ کہا کہ جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے، خلاف اولا ہے۔ خلاف اولا کیوں ہے؟ تو کہا کہ اس لیے کہ جس سے ہم دعا کی درخواست کرتے ہیں نا، تو ایک طرح سے ہم اس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کا مطلب یعنی اس کی پاکیزگی اور اس کی اچھائی گویا کہ تسلیم کرتے اور یہ کہنے کی کوشش کرتے کہ آپ پہنچے ہوئے ہیں اور آپ کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور اپنے اس مقام کی بنیاد پر آپ اس لائق ہیں کہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کی جائے۔ تو یہ جو تزکیے کی بات ہے نا، یہ ذرا مشکل بات ہے، ہم کسی کا تزکیہ نہیں کر سکتے اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون کیسا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تو یہ بات پکی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مقام رکھتے ہیں، تو آپ سے درخواست کرنے میں کوئی مسئلہ ہے ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن دوسروں کے سلسلے میں یہ بات ثابت نہیں ہے، تو اس لیے تزکیہ ہو جائے یہ ایک قسم کی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ کہی گئی۔ دوسری بات یہ کہ اس میں درخواست کرنے میں ایک طرح سے بندے کے سامنے اپنی ضرورت مندی کا اظہار ہے، یعنی فقر کا اظہار، افتقار کا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ہم کو اس بات کی دی ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے رب سے مانگو، اور کس حد تک مانگو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جوتی کا تسمہ جو ہوتا ہے نا، وہ بھی کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اور تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب ہم دوسرے سے دعا کرواتے ہیں تو خود دعا سے دور ہو جاتے، تو ایک بڑی جو عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس سے گویا کہ ہم کسی طور پر محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر کیا ہے کہ آدمی یا تو صبر کرے، یا پھر دعا کرنی ہے تو خود اللہ سے دعا کرے، گڑ گڑائے اور اپنی ضرورت اللہ کے تعالیٰ کے سامنے رکھے، لیکن جائز ہے یہ۔ اب جائز کی صورت میں بہتر شکل کیا ہے؟ تو بہتر شکل یہ ہے کہ جب ہم کسی سے دعا کی درخواست کریں تو یہ ذہن میں رکھے کہ ہم جس سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں اس کی بھلائی ہمارے سامنے ہو،
کیا بات ہے. تو بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کی پیٹھ کے پیچھے، تو یہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. اور دعا کرنے والے کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی وہی چیز ہو، اسی طرح کی چیز ہو. تو تیرے لیے بھی اسی طرح کی چیز ہو، ملے، حاصل ہو تجھے بھی. یہ کیا ہے؟ یہ سامنے والے کی بھلائی ہے. تو ہم اس نیت سے کسی سے دعا کی درخواست کریں کہ یہ دعا کرے گا میرے لیے تو خود اس کو بھلائی حاصل ہوگی. تو دعا کی درخواست اس نیت سے کرے تو اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یعنی سامنے والے کی بھلائی کی بنیاد پر. ویسے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ آدمی خود دعا کرے، اپنی ضرورتیں اپنے رب کے سامنے خود رکھے، دوسروں کے سامنے جانے کی بات بھی نہیں آئے گی. اور دعا کی جو عبادت ہے، بڑی عبادت، وہ آدمی ادا کر سکنے میں کامیاب ہوگا. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے میں، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا